بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سامعین ناظرین، آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہیلتھ سے متعلق کوئی پرابلم ہے یا پھر آپ کو ہیلتھ سے متعلق معلومات میں دلچسپی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آئندہ 20 قسم کی معلومات ملتی رہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ سامعین ناظرین، ایک خاتون ایک مولوی صاحب کے پاس گئی اور کہا کہ میرے بچے رات کو بھوک سے روتے ہیں تو کوئی ایسی تعویذ دے دیں کہ وہ نہ رویا کریں۔ تو مولوی صاحب نے تعویذ دے دیا اور اگلے دن کسی نے 1 روپیوں سے بڑا تھیلا ان کے صحن میں پھینک دیا۔ خاتون کے خان نے ایک دکان کھول لی، اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی اور دکانیں بڑھتی گئی اور پیسے کی ریل پیل ہو گئی۔ تو خاتون کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ دیکھوں تو کہ مولوی صاحب نے تعویذ میں کیا لکھا تھا۔ تو کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا کہ جب پیسے کی ریل پیل ہو جائے تو 1 روپیہ سے بڑا تھیلا اس صحن میں بھی پھینک دے دینا جہاں سے رات کو بچوں کی رونے کی آواز آتی ہو۔ تو سامعین ناظرین، یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور اچھی بات آپ کو کہیں سے بھی ملے آپ آگے شیئر کر دیا کریں صدقے جاری سمجھ کر۔ سامعین ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہومیوپیتھک کی ایک مصفی خون کی اعلیٰ دوا ہے، ہائیڈروکوٹائل۔ آج ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سامعین ناظرین، خون کی خرابی چاہے آپ کو کسی بھی وجہ سے ہو، خون کی خرابی کی وجہ سے آپ کو جتنے بھی جلدی امراض ہیں اس میں یہ دوائی اپنا مقام رکھتی ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی بھی ہومیوپیتھک میں دوسری دوائی نہیں ہے۔ جلدی امراض کے حوالے سے چاہے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے آپ کو پھوڑی پھنسیاں ہو، خارش ہو، کیل مہاسے ہو، کسی بھی قسم کا جلدی مسئلہ ہو، آپ یہ دوا مدر ٹنکچر میں استعمال کریں، اس کے آپ کو بہت شاندار رزلٹ ملیں گے۔ اور آپ سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ خون کی خرابیاں پیدا کیوں ہوتی ہیں، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ تو سامعین ناظرین، اس میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ نقص ہاضمہ ہوتا ہے، اور فعل جگر کا درست نہ ہونا، مستورات میں ماواری اور ایام حمل کی خرابیاں، اور میلا کچیلا رہنا بھی بعض اوقات خون کی خرابیوں کا سبب ہوا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ اپنے مرض کے سبب کو جانیں اور اس کے بعد اپنے علاج کرائیں۔ لیکن جو میں آپ کو ہائیڈروکوٹائل دوائی بتائیے، وہ چاہے آپ کو خون کی خرابی کسی بھی وجہ سے ہو، اس میں ایک زبردست مقام رکھتی ہے۔ آپ دوسری ادویات کو استعمال کریں، لیکن اس دوائی کو آپ نے نہیں بھولنا، کیونکہ یہ کینسر جیسے امراض کو بھی ٹھیک کرنے میں اپنا جواب نہیں رکھتی۔ سامعین ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ اگر خدا نخواستہ آپ کو عام خون کی خرابی ہے تو اس کے لیے میں آپ کو ضروری ہدایات بتاتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وہ کیا کرنا ہے۔ آپ غذا صحت بخش اور باقاعدہ وقت پر کھائیں، تازہ ہوا میں سیر کریں، روزانہ سرد یا نیم گرم پانی سے غسل کریں، جسم کو صاف ستھرا رکھیں، منشیات، مٹھائی، اچار اور ثقیل اجزاء سے پرہیز کریں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی اس قسم کی جلدی مسئلہ ہے جس سے آپ کا جسم جلد جو ہے نا وہ نرم رہتا ہو یا اس میں موئسچرائزر رہتی ہو، یعنی اس میں نمی پیدا ہوتی ہو، تو اس سلسلے میں آپ نے کوئی بھی اس قسم کی ادویہ استعمال نہیں کرنی جس سے وہ مادہ جو ہوتا ہے جو خارش والا
یا جلدی امراض والا وہ آپ کی جلد کے اندر جذب ہو جائے، بلکہ وہ پھر مزید خرابیوں کا باعث ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی اس قسم کی جلدی مسئلہ ہے تو آپ مالش والی ادویات سے پرہیز کریں، اور اگر مستورات میں ماہواری ایام کی خرابی ہو تو اس کا مناسب علاج کریں۔ میٹھے تیل کی مالش آپ کر سکتے ہیں۔ سامعین ناظرین، یہ جو ہائیڈروکوٹائل دوائی ہے یہ جذام، کوڑ اور کینسر جیسے امراض میں استعمال کی جاتی ہے۔ اس لیے جلدی امراض کی وجہ سے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ آنکھیں بند کر کے اس دوائی کو استعمال کریں۔ یہ دوائی جو ہے نا مصفی خون کی انتہائی زبردست دوائی ہے، تو آپ نے بالکل اس میں جو نا کسی چیز کا وہ نہیں کرنا کہ آپ ڈریں یا ہچکچائیں۔ آپ بلا روک ٹوک اس دوائی کو جلدی امراض میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آزمودہ اور مجرب شدہ دوائی ہے اور کلینیکل پریکٹس کا سال کا نچوڑ ہے یہ دوائی۔ تو سامعین ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ ہومیوپیتھک ادویات کو آپ نے کچن یا دھوپ والی جگہ پر نہیں رکھنا اور خوشبو سے بچانا ہے، اور ہومیوپیتھک ادویات کو آپ نے استعمال کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور بعد میں کوئی چیز استعمال نہیں کرنی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دوائی ہے آپ نے 15 قطرے دن میں 3 مرتبہ استعمال کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی قسم کا جلدی مسئلہ ہو یا خون کی خرابی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو سامعین ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔